آپ سمجھیں سیاست الہیہ. تم نے کہا بیٹا نہیں ابتر، ہم نے وہ کام کیا جو تم سمجھ نہ سکے. تم سمجھے وارث بیٹا ہوتا ہے، ہم نے وارث کو پردے میں رکھا تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے وارث کدھر سے آئے گا. ہم نے یہ انتظام کیا کہ نبی کی وراثت بیٹی سے چلائیں گے. بیٹی دے دی، وہ پردے میں ہے، تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ جب ہم نے بیٹی کی شادی علی سے کر دی تم خوش ہوئے کہ ہاں زہرا کی شادی ابو طالب کے بیٹے سے ہوئی. لیکن جب حسن اور حسین نبی کے کاندھے پہ آئے تو لوگوں کے سمجھ میں آیا ارے ہم بے وقوف تھے، نسل تو نبی کی چل گئی. اب تو آیت آ گئی ابنانا و ابناکم نشانہ. یہ حکمت ہے، یہ اللہ کی سیاست ہے. دنیا کی سیاست یہ تھی کہ نبی کے بیٹا ہوگا تو مار ڈالیں گے، وارث بننے نہیں دیں گے. کچھ بھی نہیں سمجھے. جب داماد کو وارث نہ بننے دیا تو بیٹے کو کیسے بننے. حضرت علی سے پوچھا گیا اگر رسول اللہ کا بیٹا جوان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ علی نے کہا زہر دے کے مار ڈالتے. کہا آپ کو تو زہر دے کے نہیں مارا، کہ اسی لیے تو ہم کو وارث رکھا گیا کہ بیٹے کو زہر دے کے مار ڈالتے. میں علی ہوں، مجھے مارنا. یہ سیاست الہیہ تھی کہ نسل دو نواسوں سے چلے اور کوئی پکارنے والا نہ ہو. اللہ کو پتا تھا دنیا کی سیاست یہ پکارے گی ایک بیٹی ہونے میں کیا فخر ہے، بیٹیاں تو چار ہیں، بات کیجئے تو چاروں کی، تو داماد بھی چار ہیں. اللہ نے کہا ہمیں پہلے سے معلوم ہے تم کیا کرنے والے ہو، اس لیے ہم نے آیتوں پہ آیتیں، حدیثوں پہ حدیثیں دی اور ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آواز دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر تین بیٹیاں اور مودت میں ہیں تو وہ بھی آ جائیں. ہم نے کہا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. لاؤ بیٹیوں کو لاؤ، بلاؤ نفسوں کو بلاؤ، لاؤ بیٹوں کو لاؤ، لاؤ بلا لاؤ بیٹیوں کو. تو بیٹی تو ایک گئی، اگر تین تھی تو وہ بھی آ جاتی. ہم نے درود واجب کی فاطمہ پر، اگر تین اور ہوتی تو درود میں نام آتا. ہم نے تسبیح فاطمہ رکھ دی، اگر تین اور ہوتی تو چار تسبیح. اللہ کی سیاست سے دنیا اپنی سیاست کو ٹکرا رہی تھی. جو ناسمجھ اور نادان ہیں وہ دنیاوی سیاست کو اللہ کی سیاست پہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جملہ یاد رکھیے گا، سارے مسلمان تاریخ کی سیاست تو پڑھتے ہیں، اللہ کی سیاست کہاں سے پڑھیں جب تک علی سے رجوع نہیں کریں گے اور نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے توحید سمجھنا پڑتی ہے. یہ کھڑے تھے علی، یہ کھڑے تھے علی، اور یہ دوسری جگہ تھی اور دیوار چلی. اب سامنے والے دیکھ رہے تھے دیوار یہ گری، دیوار ہلی، علی دیوار گر گئی. اس نے کہا علی ڈر گیا آپ دیوار گرنے سے؟ آپ کو پتا تھا دیوار گری تو آپ ڈر گئے؟ کہ ڈرا تھوڑی، قضاء الہی سے نکل کر مشیت. قضا وہ ہے جو بدلتی رہتی ہے، مشیت حتمی ہے. کہہ دیا یہ ہے تو ہے. تو قضا میں ہم آ کہاں رہے تھے؟ اور علی کے لیے قضا ہے ہی نہیں. جو علی کو قضا کرے اسے مقصر کہتے ہیں. حیدر حیدر